اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرما. انشاءاللہ قرآن مجید سے بات شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان آیت نمبر 68، 69، 70. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایمان والے بندوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ ایمان والے بندوں کا عمل کیا ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں. آیت کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 68. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود نہیں پکارتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے. اب یہاں پر تین ایسے اعمال، تین ایسے جو ہے نا چیزیں بتائی گئی جو اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے بندوں کی، میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. دوسری جو ان کی علامت بتائی گئی، جس شخص کو اللہ نے قتل کرنے سے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے. اور تیسرا کیا کرتے؟ بدکاری نہیں کرتے، زنا کرتے. اب پہلی چیز کیا بتائی گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر کو معبود جاننے سے بچتے رہتے، پکارتے نہیں. اب اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے سے مراد ہماری ذہن میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر مطلب بتوں کو پکارنا، بتوں کو پکارنا ہی سمجھتے کہ بتوں کو نہیں پکارنا، یہی سمجھتے ایمان. یہی سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ غیر مطلب ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ بت پرستی نہیں کرنا، بتوں کو پکارنے سے بچنا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچنا، یہ ہماری فہم ہے. مگر الحمدللہ اولیاء اللہ ہم کو اصل جو فہم بتاتے ہیں کہ انسان کا جو، اولیاء اللہ بتاتے ہیں انسان کا جو نفس ہے، جو نفس ہے ہمارا، وہ خود انسان کا سب سے بڑا بت ہے. وہ انسان خود اپنے آپ کو جو ہے نا حاجت روا سمجھتا، انسان خود اپنے آپ کو معبود سمجھتا. یا یہ نفس جب تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، دوسروں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو جو ہے نا حاجت روا معبود سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی علامت کیا بتاتے کہ وہ ایمان اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے اللہ کے علاوہ دوسروں معبود کو نہیں پکارتے. مطلب نہ کوئی کام ہو اللہ کے علاوہ غیر کو مالک نہیں دیکھتے، اللہ کے علاوہ غیر کو حاجت روا نہیں دیکھتے، اللہ کے علاوہ غیر کو رازق نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو زندہ نہیں دیکھتے. تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کو الہ بولتے ہیں، اللہ کو مالک بولتے ہیں، اور دوسروں کو بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کی نفی برابر کرتے ہیں کہ یہ مالک نہیں، میں مالک نہیں، انہیں بھی مالک نہیں، انہیں بھی نہیں کھلاتا، میں بھی نہیں کھلاتا. مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں ہم، کھانا کھاتے وقت ہمارا خیال کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو ابھی ایمان والوں کا عمل کیا ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ کا عمل ہوتا ہے، یہ نفی کرتے کہ کوئی مخلوق کھلانے والا نہیں. الحمدللہ رب العالمین، مالک کا ذکر کرتے ہیں، میرا مالک ہی کھلا رہا، میرا مالک کے سوا کوئی نہیں. سوتے وقت یہ ایمان اولیاء اللہ بتاتے کہ ایمان یہ ہو کہ کوئی مخلوق مجھے نہیں سلاتا، نہ میں اپنے آپ سے سو سکتا ہوں، نہ میں اپنی تھکاوٹ سے سو سکتا ہوں، میرا جو سلانے والا ہے صرف اور صرف اللہ تھا. اٹھے تو ایمان والے کا عمل یہ کیا ہے؟ غیر کی طرف نظر کرنے سے بچتے رہتا ہوں. یہ تقوی ہے. غیر کی طرف نظر نہیں ہونا، غیر کو مالک نہیں سمجھنا، یہ تقوی ہے. تقوی ہے یعنی غیر کی نظر خیال میں ہو، ذہن میں ہو، دل ظاہر ہو، باطن ہو، یہ دیکھ کے بولنا. بتوں کو دیکھنا نہیں ہے، بتوں کے علاوہ جو ہمارے اندر بت بیٹھ گئے اٹھ رہے ہیں تو ہم گواہی دینا کہ مولا جو ہے نا اٹھانے والا ہے، تمام تعریف اس کی. یہ ہم بچنا، یہ بولنے سے بچنا کہ میرے کو الارم اٹھا لیا، میرے کو فلاں نے اٹھا لیا، میرے فلاں دوست نے اٹھا لیا، فلاں رشتہ دار نے اٹھا لیا، میرے کو میرے دل کی ہیبت نے اٹھا لیا، میرے کو میرے خیال نے اٹھا، میں اٹھ گیا. مطلب غیر کی طرف نظر کرنے سے بچنا. یہ بچنا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ بچنا کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیزگاری. کہ ہم جب اٹھ رہے تو یہ گواہی دیتے رہنا ہے کہ لا الہ کی بھی گواہی دینا، الا اللہ کی بھی گواہی دینا. جو مولا دیے مولا کراتے ہو، مولا گواہی کراتے کہ میں اپنے سے نہ اٹھا، میں اپنے آپ کی نفی کرنا. تو ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ کوئی کام کر رہے، آفس جا رہے تو یہ گواہی دینا کہ میں خود نہیں جا سکتا،
نہ کوئی اور میرے کو لے کے جا سکتا، نہ آفس والے میرے کو لے کے جا سکتے۔ یہ غیر کی طرف نظر ہماری جو غلط ہو گئی ہے، اس سے بچتے بچتے ہم مولا کی گواہی دینا کہ میرا لے کے جانے والا صرف مولا ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ کھاتے وقت یہ بولنا اللہ میرا مالک ہے، مالک میرے کو کھلا۔ بیمار ہو گئے تو بول یہ گواہی دینا کہ مولا میرے کو بیمار کرا، میرا مالک اللہ ہے، وہی صحت رہی تو یہ گواہی دینا یہ صحت کا مالک بھی اللہ ہے، اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ دن آیا تو یہ گواہی دینا مولا آج دن دیا، نیا دن دیا، اب نیا دن دیا، اس کا شکر ادا کر کے بولنا دن کا مالک بھی اللہ۔ رات آئی تو یہ گواہی دینا مولا یہ چاند کا بھی مالک اللہ ہے، سورج کو غروب کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، رات کا مالک بھی اللہ ہے۔ اب مالک بولنا بھی ہے، مالک کی بندے بندہ بھی ہے۔ تو ہر کام میں یہ بچتے رہنا کہ اللہ کے علاوہ دیکھتے رہنا، مانتے رہنا بھی، سمجھتے رہنا بھی، دیکھتے رہنا بھی، اور اس پر عمل بھی کرنا کہ کوئی مالک نہیں ہے، مخلوق مالک نہیں ہے، مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ ماننا، یہ جاننا، یہ دیکھتے رہنا، یہی اصل میں تقویٰ۔ یعنی جسم سے بھی ماننا، جاننا، دیکھنا، قلب سے بھی جاننا، ماننا اور جاننا، اور روح سے بھی یہ دیکھنا کہ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کوئی مخلوق میری ضرورتوں کو پوری ہے۔ تو یہ گواہی زبان سے بھی دینا ہے، دل سے بھی دینا ہے۔ تو جو جتنی گواہی دیتے گیا اتنا مولا کے قریب ہوا، جو جتنی گواہی دیتے گیا اس کے اندر اتنا ایمان آتا، اور اتنا بندہ مولا کے قریب ہوتے رہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پر میرے بندے کچھ ایسے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، مطلب ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ بتوں کے سامنے مانگنا ہی بت پرستی ہے، نہیں۔ ہم ہمارے جو دل، ہمارا جو ہماری لذت جو مخلوق کی طرف رجوع ہو رہی ہے، مخلوق سے جو امیدیں لگائی ہوئی ہے، مخلوق سے جو محبت بیٹھ گئی ہے، مخلوق کا جو خوف بیٹھ گیا ہے، یہ بھی ایک پرستش ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے بندوں کو دے دینا، اللہ کا جو مقام ہے مخلوق کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پرستش ہے، اور یہ اصل پرستش ہے، اور یہ دلوں سے نکالنا، اور یہ سب سے پہلے نکالنا۔ بت پرستی تو صحابہ کرام تو بت پرستی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں سے بتوں کو نکال، پھر ان کے لیے کیا ہو گیا؟ بتوں کی پرستی نکلنا آسان ہو گیا۔ تو اصل پرستی کیا ہے؟ اپنے نفس کی پرستی، کہ نفس کیا کرتا؟ نافرمانی کر رہا تھا، آنکھ سے نافرمانی کر رہا تھا انہیں، اللہ بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، سب ہے، آنکھ سے نافرمانی کیا کرتا؟ انہیں بولتا ہے غیر کی طرف نظر کرتا، غیر محرم کی طرف نظر کرتا۔ آج کامن ہو گیا فون جو ہے نا، اسکرولنگ کامن ہو گئی، جو ہے نا شارٹس کامن ہو گئے، فلمیں ڈرامے آسانی سے ہو رہے، لوگ جو ہے نا بس اس میں لگے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی پرستی جو کر رہے، یہی ایک مثالوں میں سے مثال ہے کہ ہم نفس کی خواہشات میں مولا کی مرضی کو جو ہے نا، مولا کی مرضی کو چھوڑ رہے۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ ہمارے اللہ ہی مالک ہے کرنے کے لیے، مخلوق کو جب دیکھے کہ یہ مالک نہیں، اس کی گواہی دے دینا۔ کام پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے تو بولا میرا مالک اللہ ہے، کمپنی میری مالک نہیں ہے، باس میرا مالک نہیں ہے، جو ریفرنس لگ رہا ہے انہیں میرا مالک نہیں ہے، کوئی میرا مالک نہیں ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، یہ گواہی دیتے رہنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہنا، کیونکہ گواہی یہ عالم شہادت ہے، ہم شہادت کے لیے آئے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا سو قتل نہیں کرتے، مطلب کسی کو بغیر کسی وجہ سے قتل نہیں کرنا ہے۔ ناک جو آج کل لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، قتل نہیں کرنا، مگر ایک چیز ہے جو اللہ بتاتے قتل کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی باطنی ناپاکی۔ جیسا باطن سے بتوں کو نکالنا ہے، پہلی علامت ہے، اسی طرح سے باطن کی جو نافرمانی ہے، جو باطن میں نفس امارہ کی خواہشات ہے، جو باطن میں شرک و کفر نفاق چھپا ہوا ہے، یہ چھپے ہوئے شرک کی بات ہے، اس کو قتل کرنا۔ وہ نفس کو تو قتل نہیں کر سکتے، نفس کی جو مرضی ہے اس کو کٹ کر کے مولا کی مرضی کو پیش کرنا۔ تو جو اندر ناپاکی آ گئی باطن میں، وہ ناپاکی کو ختم کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو قتل تو ہوتا ہے، مسلمان آج کل کامن ہو گیا، مگر اصل جو قتل ہمیں کرنا ہے، قتل تو کرنا کسی کا نہیں ہے بظاہر تو، مگر اصل جو ہمارے اندر جو ہم قتل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کی بے کو، ہمارے اندر کی انانیت کو، ہمارے اندر جو نفس پرستش ہے اس کو کاٹنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ جو قلب سلیم بننے نہیں دے رہا، جو خواہشات آ رہی ہے اس کو ہمارے اندر سے کاٹنا ہے۔ تو اس کو کاٹنا ہے، اور اس کے اندر کیا لانا ہے؟ اللہ کی مرضی کو لانا ہے۔ تو جب کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری روح کو زندگی ملتی ہے، جب ہماری روح جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خلیفہ کا کام کرتی۔ اب کیا ہے؟ اب ہمارے اندر نفس امارہ خلیفہ بنا ہوا ہے، تو نفس امارہ خلیفہ بننے سے کیا ہے؟ ہمارے اندر فتنے چل رہے ہیں، ہمارے اندر فساد چل رہے ہیں، ہمارے اندر عذابات چل رہے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ ہر چیز کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف ہمارے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ کہ بدکاری نہیں کرتے۔ وہ بندے ہیں جو بدکاری نہیں کرتے۔ بدکاری مطلب
زنا نہیں کرتے. زنا ایک ظاہری زنا، ایک باطنی زنا. باطنی زنا کیا ہے؟ مطلب زنا کیا ہے کہ جو ظاہری زنا تو یہ کہ غیر کو دیکھے تو آنکھوں سے دیکھے، یہ زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو دیکھنے کا حکم نہیں دیے اس کو دیکھ رہے، مالس میں دیکھ رہے، فلموں میں دیکھ رہے، جو ہے نا نافرمانیاں کر رہی. تو یہ جو غلط دیکھ رہے یہ ظاہری زنا. باطنی زنا کیا ہے کہ دل میں جو لذت اللہ کی الہ ہونے کی آنا ہے، مخلوق کو دیکھ کے آ رہی. روح جو لذت پا رہا ہے کہ اللہ الہ دیکھنے کو آ رہی، مخلوق کو الہ دیکھ کے وہ لذت آ رہی، یہ باطن کا ہے. تو باطن سے ہر قسم کی غلاظت کو، ناپاکی کو ہم نکالنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صحبت میں. اس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں. دل سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر کو مالک سمجھنا. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی پرستش کرنا. دنیا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کی پرستش کرنے کا، نفس کی پرستش، نفس کو معبود سمجھنا ہے دنیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین باتیں بتا کے، اور جو ایسے کام کرے گا، اب جو ایسے کام کر لیا یعنی زنا کر لیا، بدکاری کر لیا، اللہ کے علاوہ غیر کو مالک دیکھ رہا، معبود دیکھ رہا، اور جو اللہ تعالیٰ قتل کرو بولے اس کو قتل کر رہا، ایسے کاموں میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ اب جو ایسے کام کرے گا تو سخت سزا پائے گا کہ قیامت کے دن اس کو دگنا ثواب ہوگا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں رہا اور گناہوں سے بچتے رہے تو بندہ جو ہے نا اللہ کے بندوں میں رہے گا، مگر جو کاموں میں لگ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بولے قیامت کے دن ڈبل عذاب دیتا بولے، دگنا عذاب دیتا بولے، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا. تو ذلت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنے میں ذلت. ذلت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی والی، اللہ کی جو چیزیں ہیں، یا آنکھ، ناک، کان، جو بھی دیا اللہ کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ نفس کی مرضی میں لگانا ذلت ہے. دنیا سے ہی ذلیل ہوتا ہے بندہ، وہ تو آگے تو ہوتے ہی ہوتے. ہم جو کر رہے ہیں آج، آنکھوں سے زنا کر رہے، ہم جو لڑ رہے، لوگوں کو قتل کر رہے، اللہ کے علاوہ غیر کو معبود دیکھ رہے، یہ کیا ہے؟ ذلت والے کام کو اللہ تعالیٰ بولے ڈبل گناہ بھی دیتا ہوں، ڈبل جو ہے نا عذاب دیتا ہوں، دگنا عذاب، اور عذاب میں ہمیشہ وہ ذلیل رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ چیزوں سے بھی ہم دعا مانگنا، مولا ہم کو یہ عذابات سے بچا، دنیا میں ایمان والوں میں شامل کر، اور ہمارے اندر ایمان ڈال، محبت ڈال، تقوی ہماری دولت سے مالا مال فرما. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ جو اب یہاں پر اب یہ موٹیویشن آئے تھے کہ بندے کو انسپائر کر رہے، مولا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے. اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا حاجت روا دیکھیے. مخلوق سے مخلوق ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے جو ہے نا نہیں بنی، کچھ غلطی ہوئی تو اٹھا کے پھینک دیتے، دوست کی نہیں بنی. ایک غلطی پر 100 اچھے کام کر لو، ایک غلطی پر کیا کرتے؟ زندگی سے اٹھا کے پھینک دیتے. بات نہیں کرتے، لڑ لیتے، جھگڑ لیتے، اور صورت نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی گالی گلوچ دیتے، غیبتیں غلط. مگر یہاں پر مولا کی اتنے نافرمانیاں کرے، مولا فارمولا کیا بتا رہے دیکھیے. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب یہاں پر کیسا ہمارا مالک ہے یہ، کیسا ہمارا، دیکھیں کوئی ایسا مالک ہے تو بتائیے، کوئی ایسا خالق ہے تو بتائیے، کوئی ایسا راضی ہے تو بتائیے. اتنے نافرمانیاں ہونے کے بعد بھی مولا ہم کو موٹیویٹ کرے، ارے میرے بندے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو ایمان لا لیتا ہے، اور جو نیک کام کر لیتا ہے، مطلب پھر جاتا توبہ کرنا، کیا یہ گناہ کرا، مولا میں شرک کرا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھا، توبہ کرا، ایک آنسو نکالا، کوشش کرا، مولا کی آنسو نہیں آئے تو رونا نہیں آئے تو رونے جیسی ایکٹنگ کرا، کیونکہ سرکار فرمایا تمہیں رونا نہیں آیا تو رونے جیسی ایکٹنگ کرو. تو رویا مولا کی بارگاہ میں، چھپ چھپ کر رونا ہی رویا. مولا بول رہے جو توبہ کرا، جو ایمان لا لیا، نیک کام کر لیا، اس کو، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ غفور الرحیم. تو اتنا مہربان ہمارا رب ہے، اتنا مہربان ہمارا رب ہے. اب ہم بولتے کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم غلطیاں بہت ہیں، ہمارے غلطیاں بہت ہیں، مگر ہماری مولا کی رحمت بہت وسیع ہے، کاؤنٹ نہیں کرتے، ذہن میں بھی نہیں آتا. اتنا مہربان مولا ہے، اتنا فضل والا مولا ہے کہ زندگی بھر آپ گناہ کرے ہوں گے، مگر مولا بول رہے تو توبہ تو کر. ایک بار توبہ کیا ہے کہ یہ ارادہ کرنا کہ میں اب یہ گناہ نہیں کرتا، یہ ارادہ کرنا کہ میں اب زندگی کو پلٹ دوں، یہ ارادہ کرنا کہ میں اب نفس کی، دنیا کی، لوگوں کی، شیطان کی نہیں سنتا ہوں. بس دل میں ارادہ کرنا ہے، لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل میں ارادہ آ گیا کافی ہے. اب بندہ وہ ارادہ کر کے مولا کی بارگاہ میں آیا، اب ارادہ کر کے آیا، مولا کو بول رہا معاف کر دے. مولا بول رہی ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل. اب گناہوں کو نیکیوں سے بولتا مطلب جتنے بھی پچھلے گناہ اس کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر رہی، آگے گناہوں سے بچا رہے بھی، اور آگے نیکیوں کے بھی توفیق دے رہے. اب اللہ والے بہتر جانتے ہیں اس کی تشریح. مگر گناہوں کو نیکیوں میں کون بدلتا؟
مطلب ہماری غلطیوں کو ہمارے جو نا آفسوں میں ہو، دکان پہ ہو، بزنس پہ ہو، زندگی بھر یاد کرتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کرا تھا، انہیں ایسا کرا تھا، انہیں بھی کو ایسا بول دیا تھا، انہیں ایسا نہیں بولنا تھا میرے ساتھ، انہیں غلطی کر دیا تھا میرے ساتھ. ہم زندگی بھر یاد کرتے ہیں، اور ہم اپنی جب بات آتی ہے تو ہم کو ایک بھی گناہ نہیں آتا، ایک بھی گناہ غلطی ہمیں کو یاد آتی نہیں. مطلب ہم اپنے آپ کو نبیوں کے مقام پہ رکھتے ہیں. حالانکہ ہم شیطان سے بھی بدتر مخلوق ہو گئے ہیں، ابلیس سے ہی بدتر ہو گئے. گناہ ہمارے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے. تو یہاں پر ایمان والے کیا ہے، جب جو بندے توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو مولا بول رہے میں بندے آ تو صحیح، میں غفور، میرا ایک نام الہ ہے، میرا ایک نام غفور الرحیم ہے. میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. تو آ تو صحیح. تو ہمارے کو یہ نہیں، ہمارے کو دنیا جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرتی. ہمارا مولا اللہ کا کلام کیا ہے، ہمارے کو موٹیویٹ کر رہا، ہمارے کو انسپائر کر رہا کہ بندے تو مانگ میرے سے، میرے سوا کوئی تیرا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بھی تیرا مالک نہیں ہے. تو میرے سے بخشش مانگ، توبہ کر، تو دل سے آ توبہ کر. بڑا اس لیے ایمان کی بھی اہمیت میں پتا چل رہی، توبہ کی بھی اہمیت ہمیں پتا چل رہی، عمل صالح کی بھی اہمیت کیا پتا چل رہی. تینوں چیزوں کو مولا ایک جگہ جمع کر کے بول رہا تو یہ کر کے میرے پاس آ اور مجھ سے معافی مانگ. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ رکھتے ہیں، اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ وقت کم ہے مگر بات رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایمان، یہ ایمان کی بات ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عشاء کی نماز پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اکیلے باہر نکلے. باہر جب نکلتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا کچھ دیر کے بعد آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک عورت مجھے پکڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے ابو ہریرہ میں نے گناہ کیا، کیا میری توبہ ہے، کیا مجھے اللہ بخش دے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کون سا گناہ ہے؟ تو عورت فرماتی ہے کہ میں نے زنا کیا تھا، یعنی وہ غلط بدکاری والا کام کیا تھا، اور اس سے ایک بچہ بیگو ہوا، اور وہ بچے کو میں نے قتل کر دیا، تو کیا میری توبہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جلال میں آ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو تیری کوئی توبہ نہیں ہے. تیری توبہ مطلب اس کو نیگیٹیولی اس کو کہتے ہیں کہ تیری کوئی توبہ نہیں ہے، تو نے صحیح نہیں کیا، اور اس کو جو نا جلال میں آ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. جیسا ہی وہ سنتی ہے کہ میری کوئی توبہ نہیں، وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. مطلب ایک اچھی نیت کے ساتھ وہ آئی تھی کہ میں غلطی کر دی، احساس ہوا. ایمان والا کیا کرتا ہے جب اس کو احساس ہو، ہمیں کو احساس بھی نہیں ہو رہا، ہمارے دل اتنا مردہ ہو گئے کہ اب غلطی کرے تو احساس بھی لے کرے غلطی لے کر، غلطی کر کے غلطی نہیں کرا بولنا اس سے بڑی غلطی ہے. اور ایمان والے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ غلطی کر کے مولا کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتی. اب یہ عورت آئی حضرت ابو ہریرہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ تو فرمایا کہ نہیں تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے، اور آگے چلے گا، اور یہ عورت بے ہوش ہو گئی. پھر آپ جب حضرت ابو ہریرہ تو آگے گئے تو آپ کے دل میں خیال آیا، اب خیال ڈالنے والا بھی مولا ہی ہے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اور بغیر پوچھے اس عورت کو بتا دیا. اب یہ صحابہ کی بھی سنت یہاں پتا چل رہی ہے، کریکشن کہ ایک فیصلہ. اب ہم کیا کرتے، کوئی بھی بات ہو منہ سے جو بکا ہے بول دیتے، ہمیں کو معلوم نہیں ہے تو ہی بول دیتے. اللہ والوں کا طریقہ ہے، حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے، بزرگوں نے دین کا طریقہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے بولنا. ہمیں کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو یہ بولنا کہ میں انشاءاللہ ہمارے بڑوں سے، ہمارے پیر سے، پیر و مرشد سے، ہمارے جو بزرگان دینوں سے پوچھ کے، یا میں معلوم کر کے بولتا ہوں. آپ کو کچھ چیز معلوم نہیں ہے اور اس کو بولنے جا رہے بولتا ہو، یہ حماقت ہے. یہ حماقت ہے، بندگی نہیں ہے. بندگی کیا ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم، یہ ہم اپنے لیے بول رہا ہوں، یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے لیے بول رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دیکھیے ایمان کیسا، کتنا خوبصورت قلب ہے. آپ جیسا ہی آپ کو احساس ہو رہا ہے میں تو ایک ایسا عمل کر دیا جس کے بارے میں میرے سرکار سے پوچھا ہی نہیں، میرے آقا سے پوچھا ہی نہیں، اور میرے آقا سے نہ کبھی سنا. تو فوراً دیکھیے کریکشن کے لیے صحابہ کی سنت، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، فوراً دوڑے، فوراً کام سب چھوڑ دیے، اپنے کام سے جو جا رہے تھے رات کو پھر واپس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پورا واقعہ سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماجرا ہوا، ایک عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ میرے دولت زنا کیا ہے، کیا میری توبہ ہوگی؟ بچہ ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا، کیا میری توبہ ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح نہیں کیا تم نے آیت نہیں پڑھی؟ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت، یہی مکمل آیت جو ہے نا پڑھ کے سنائی، پڑھ کے سنا کے فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے غلط کیا تم نے آیت نہیں پڑھی؟ دیکھو فوراً سرکار کے غلاموں کا طریقہ ہے، جب کوئی کریکشن کرتے تو فوراً کیا کریں آپ؟ فوراً وہاں سے اٹھے اور عورت کی تلاش میں نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ میں ایک اللہ کی بندی کو اللہ سے دور کر دیا. ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جو نا دور کرتے ہیں، احساس میں ہم خود بھی دور ہوتے، لوگوں سے بھی دور ہوتے. اب یہ احساس کے ساتھ کہ میں کتنا بڑا گناہ کر دیا، کتنی بڑی غلطی کر دیا، فوراً وہاں سے نکل کے دوڑے. اب ڈھونڈ رہے ہیں وہ عورت کو جو کدھر ملے گی. سب سے پوچھے کہاں ہے وہ عورت جو مجھ سے مسئلہ پوچھے، کہاں بھی عورت. آپ اتنا پوچھنے لگے کہ بچے آپ کو پاگل کرنے لگے.
دیکھو لیکن آپ اپنے جو نا مقصد سے، آپ اپنی جو منزل سے، آپ کی جو نیت تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا صحیح پیغام لوگوں کو پہنچاؤں گا، اس عورت کو پہنچاؤں گا اور اللہ سے جوڑوں گا، وہ حوصلہ افزائی والی آیت اس کو سنا کر اس کے دل کو تسلی دوں گا، یہ آپ کا انٹینشن تھا۔ لوگ کیا بولتے ہیں، آپ بے فکر ہو، وہاں سے نکل کر وہ عورت سے ملے، اور لوگوں، حالانکہ بچے آپ کو پاگل کہنے لگے، مگر آپ بے فکر ہو گئے اور آپ اس عورت سے ملے، جا کے ملے اور اس عورت کو سنایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری بات کہی اور ہمارے آقا نے فرمایا یہ آیت کے بارے میں۔ اب یہ آیت انہوں نے سنائی، اب یہ آیت پھر سے مطلب جو نا پڑھ لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کے اللہ قتل کو اللہ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے اور جو ایسے کام کرتے ہیں سخت سزا پائے گا، کہ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور عذاب میں ہمیشہ رہے گے، ذلیل اور ذلیل رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب جب یہ آیت شریفہ حضرت ابو ہریرہ تو پڑھنے لگے کہ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اب جب یہ آیت پڑھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو عورت جب وہ سنی، خوشی کے مارے جھومنے لگی اور کہنے لگی میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا باغ دے دیا ہے۔ اتنا خوشی ہوئی اس عورت کے دل کو، اس عورت کے دل کو جب یہ سنی کہ میرا مولا اتنا مہربان ہے، میرا مولا اتنا فضل کرنے والا ہے، میرا مولا ایسا شان والا کہ میرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرتا، میرا مولا ایسا ہے میری توبہ بھی قبول کرتا، میرا مولا کے پاس تو ایسا ایسا قانون ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کے ساتھ نادم ہو کے اس کے پاس آئے تو اللہ بخشتے دے رہا ہے۔ خوشی سے آپ جھومے اور گھوم کے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولا اپنا جو ہے نا باغ سونا دے دیا کہ میرا باغ، اتنی خوشی آپ کو۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ ایسا ہمارا مالک ہے، تو ایمان، تو یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں کس کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ڈراتے کس کو ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں اس کے لیے ڈرایا جاتا ہے، اور جو فرمانبردار ہوتے ہیں ان کو امیدیں دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو جلال جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلال کس کے لیے ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ ان کو ڈراتا ہے کہ میرا عذاب ہے۔ اب یہاں پر امید دلائی جا رہی ہے ان بندوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جو واپس اپنی زندگی کو پلٹنا چاہتے ہیں، جو پھر سے نادم ہے، شرمندہ ہے۔ تو یہ شرمندگی کیا ہے کہ بندہ شرمندہ ہو، ہم بھی اپنے گناہوں کو یاد کریں، صبح سے لے کے شام تک زندگی بھر ایک ایک چیز کو دیکھیں، غور و فکر کریں، سونے سے پہلے غور و فکر کریں، دن بھر کا جائزہ لے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمارا راستہ کدھر جا رہا، ہم کس کے بندے بنے ہوئے، نفس کے بندے بنے ہوئے، مخلوق کے بندے بنے ہوئے، دنیا کی سن رہے، کس کی سن رہے، مولا کی سن رہے، مولا کا۔ اب یہ مولا کے جتنے ہی پیغامات ہیں، اب یہ ایک دو آیتیں ہم پڑھیں کہ مولا کتنا مہربان رحیم ہے، مہربان ہے، اتنی پیاری اس کی صفت ہے، تو ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کے کبھی مولا کو یاد کریں، اور کیا ہمارا دل بھی خوش ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے وعدے سنے گناہگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سنے جب گناہگاروں کی بخشش بھی ہوگی، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ محبت کرتا ہے، تو ہمارے دل کی کیفیت بھی کیا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، اپنے آپ کو بدلنا، یعنی اپنے آپ کو بدلنے سے مراد، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتے جو بدلنا ہی نہیں چاہتا، یعنی جو اپنے باطن کو بدلنا نہیں چاہتا اس کا ظاہر بھی نہیں بدلنا، باطن کو بدلنا ہے، اس کو شرک سے پاک کرنا ہے، کفر سے، نفاق سے پاک کرنا ہے، اس کے اندر ایمان لانا ہے، یہ ضروری ہے۔ بار بار ایک ہی بات بتائی کیوں جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے، صحابہ کرام جو ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت تھی، وہ حالت کو تبدیل کرے سرکار، تبدیلی کا طریقہ یہی تھا کہ ان کا تزکیہ نفس فرمائے، اس کے قلب کو پاک کرے، ان کی روح کو پاک کرے، ان کے اندر سے جو شرک و نفاق نکال کے اللہ کی محبت ڈال دیے۔ پھر ایسی محبت ان کے پاس آ گئی کہ جب ان کو خیال آتا، خیال میں بھی نافرمانی ہوتی تو فوراً مولا سے رجوع ہوتی، ظاہر میں نافرمانی ہوتی مولا سے رجوع ہوتی، باطن میں نافرمانی تو مولا سے۔ اب یہ صحابہ اور صحابیوں کا بس ایگزامپل ہے، واقعی بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام مولا کو کس طرح مناتے، صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیز، آج جو ہم بڑے بڑے چیز کرنے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کرے، وہاں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز بھی دیکھتے وہ یہ بول دیتے کہ ہم تو نافرمانی کریں، ہم تو مولا سے دور ہو گئے، ہم بندوں کو رب سے دور ہو گئے، اب مطلب میرے تو تمام اعمال ضائع ہو گئے، میں تو بیکار ہو گیا، اپنے آپ کو بڑے مقام پہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر سمجھتے، یہ کی حالت تھی۔ اور ہمارا حال مسلمانوں کا یہ ہے، کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم ایمان سے دور ہو گئے،
ہم اپنے قلب میں کفر شرک نفاق ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ توپ سمجھ رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے. نہیں بھائی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اور جو یہ بول دیا اللہ ہمارا مالک ہے اور وہ مملوک بن کے زندگی گزاریا، وہ دنیا کے نظروں میں ذلیل ہو سکتا ہے، مگر جو مملوک بن کے زندگی گزار لیا، محتاج بن کے زندگی گزار لیا، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ہے. حالانکہ اس کا کوئی مال نہیں ہے، کوئی جو ہے نا گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر اس کے پاس یہ دل میں یہ سامان ہے. کیا سامان ہے؟ اللہ میرا مالک. کھا رہا تو بول رہا اللہ میرا مالک، سو رہا تو بول رہا اللہ میرا مالک ہے، جگہ ہوا ہے تو بول رہا اللہ میرا مالک ہے، مال لیے تو بول رہا اللہ میرا مالک ہے، راستے میں جا رہا تو بول رہا اللہ میرا مالک ہے، ہر کام میں کھڑے بیٹھے لیٹے مولا کو یاد کر رہا اللہ میرا مالک ہے. کوئی ڈی موٹیویشنل والی چیز آ گئی، سامنے کوئی شیطانیت آ گئی، تو پھر وہ جبھی بھی یہ بول رہا اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا مالک ہے. یہی ترانہ اس کا، یہی گانا اس کا، یہی گن اس کا، اس کی جسم، اس کا قلب، اس کی روح بس اس میں لگے ہوئے. تو اللہ کے پاس سب سے عزت والا وہ ہے. ہمارے ذہنوں میں عزت کیا ہے؟ ڈگری ہونا، اچھے گھر میں شادی ہونا، یہ ہمارے ذہنوں میں ہم ایک بنا لیے. یہ سب چیزیں، یہ سب بت ہے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے. اللہ مالک ہے ہمارے دل میں نہیں اترا تو یہ سب سے ذلت والی بات ہے. اللہ مالک ہے نہیں اترا مطلب باطن ناپاک. باطن ناپاک تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ ذلیل ہوں گے. کون ذلیل ہوں گے؟ جو یہ ناپاکی میں ہے، دگنا عذاب ان کو ہے، دوزخ میں رہیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق اخلاص اور ہماری ساتھی قبول. اس میں جتنے بھی غلطیاں ہو معاف فرما، درگزر فرما، مولا ایمان والوں میں شامل فرما، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. مولا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا، مولا تیری طرف رجوع، تیرا ذکر شکر عبادت کرنے والا، مولا ظاہر باطن پاک صاحب، ظاہر باطن نورانی کر دے. مولا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور عطا کر. مولا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب پتہ چلیے روح تمانی نور فرما. تیری راہ میں کھل کر خرچ کرنے والا، تیرے لیے عمل کرنے والا، اخلاص کی دولت سے بلا بدگمانی سے بچا، کفر شرک نفاق سے بچا، عافیت سے رکھ. مولا معافی سے بے نیاز فرما دے. کسی کا محتاج نہیں بنا، کسی کا فقیر نہیں بنا، تیرا ہی محتاج ہے. اچھی طرح ذکر کرنے والا بنا، اچھی طرح فکر ذکر شکر علم لا الہ الا حاصل کرنے میں مدد فرما. اس میں جو کوتاہی ہے اپنے فضل و کرم سے مالا فرما. دعاؤں کو قبول فرما دے. والا جو مانگا وہ بھی اللہ، جو نہیں مانگا وہ بھی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین.